السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا سب ٹھیک ہوں گے جی۔ تو میں آپ کو وائرنگ کے لحاظ سے ہر قسم کی معلومات دی، اس کے بعد اس کے فیوز کے بارے میں بھی، کتنی وائرنگیں ہوتی ہیں، کتنی قسم کی وائرنگ ہوتی ہیں، اس کی اقسامز، اس کے استعمالات، اس کے فائدے، اس کے نقصان، اس کے بعد اس کے جو سامان اوزار کے بارے میں، اس کے بعد اس کی خوبصورتی کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا، کون سی وائرنگ کس جگہ پہ ہوگی، کارخانوں میں کون سی وائرنگ کی جاتی ہے، دفاتر میں کون سی وائرنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کافی وائرنگ کے لحاظ سے، اس کی اقسام کے لحاظ سے کنڈیوڈ وائرنگ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد سمپل وائرنگ جو عام جو وائرنگ ہوتی ہے گھروں میں، اس کے بارے میں بتایا۔ کوٹھیوں میں کون سی وائرنگ کی جاتی ہے، کارخانوں میں کون سی وائرنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہسپتالوں میں کون سی وائرنگ کی جاتی ہے، اس کے وائرنگ کے لیے ہمیں کون سے کاریگر کی ضرورت ہوگی، کس سامان کی ضرورت ہوگی، کتنا سامان ہمیں اس کے لیے چاہیے اور کیسا سامان چاہیے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو معلومات دی۔ اس کے بعد فیوز کے بارے میں میں نے آپ کو معلومات دی، فیوز کا کیا کام ہے، فیوز کیا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد مین سوئچ کے بارے میں، مین بورڈ کے بارے میں، اور گھر میں اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے مین بورڈ کا کیا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ بورڈ ایسے ہیں جو کہ وائرنگ کے لحاظ سے بہت سے کام آتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا اور اس کو ریڈ بھی کیا۔ اس کے بعد اس کے سامان کے بارے میں بتایا۔ تو اب میں نے آپ کو ارتھنگ کے بارے میں کچھ معلومات دی۔ اس کے بعد اب آپ کو میں معلومات دینے جا رہا ہوں ارتھنگ کے طریقے کے بارے میں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ارتھنگ کا طریقہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں ارتھنگ کے طریقے، کہہ رہے ہیں کہ گھریلو وائرنگ، انڈسٹریز وائرنگ اور اس کے ساتھ نصب کیے گئے برقیات و مشینری کو ارتھ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کی جاتی ہیں۔ مین واٹر پائپ کے ذریعے، ارتھ پلیٹ کے ذریعے، کاپر راڈ الیکٹروڈ کے ذریعے۔ تو فرسٹ پوائنٹ آ رہا ہے مین واٹر پائپ کے ذریعے۔ کہہ رہا ہے سب سے بہترین ارتھ پانی کا نل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر برقی آلات کی ارتھنگ پانی کے نل کے ساتھ کی جائے تو اس سے بہترین کوئی ارتھ نہیں، لیکن لوڈ 12 kW سے کم ہو۔ مین واٹر سپلائی پائپ کے ساتھ ارتھنگ سسٹم کو جوڑنے سے پہلے یہ تسلی کرنا ضروری ہے کہ تمام پائپ گیلونائزڈ آئرن کے ہیں۔ اگر واٹر سپلائی لائن میں کوئی حصہ پلاسٹک یا سیمنٹ کے پائپ کا ہو تو ارتھنگ سسٹم کی مزاحمت بڑھ جائے گی اور ارتھنگ مؤثر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مین واٹر سپلائی لائن کے ساتھ جوڑنے کے لیے کلیمپس استعمال کیے جائے کرنے چاہئیں۔ ارتھ وائر کے طور پر استعمال ہونے والا کنڈکٹر اسٹرینڈ ہو تو اس کے ساتھ اس کے آخری سرے کے ریشے یا کنڈکٹرز بالکل سیدھے اور متوازی کر کے سولڈر کر دینے چاہئیں تاکہ ٹھوس بن جائے اور کنڈکٹر کو مین واٹر سپلائی لائن سے جوڑنے میں آسانی رہے۔ ارتھ وائر کو پائپ کے ساتھ جوڑنے سے پہلے پائپ کے اوپر لیڈ کی سٹرپ لپٹی جاتی ہے تاکہ ارتھ وائر کا الحاق پائپ کے ساتھ بہتر طریقہ سے ہو سکے۔ ارتھ لیڈ یا ارتھنگ وائر کو کلیمپ اور پائپ کے درمیان رکھ کر سکریو سے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کی ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے۔ مین واٹر پائپ کے ذریعے جو ارتھنگ کیا جاتا ہے اس کی ڈائیگرام ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس نے بتایا ہوا ہے ارتھ پلیٹ کے ذریعے کرنا۔ کہہ رہا ہے جب بھی ارتھ کرنا مقصود ہو سب سے پہلے مٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
چکناہٹ اور والی مٹی کی مزاحمت کم ہوتی ہے، اس لیے پتھریلی اور ریتیلی زمین پر چکناہٹ والی مٹی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مٹی ٹیسٹ کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ارتھ والی جگہ چکناہٹ والی مٹی ہو۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کو ٹیسٹ کرنے کے بعد 20 فٹ سے 25 فٹ پانی کی سطح سے 1 فٹ اونچائی تک گڑھا کھودا جائے جو کم از کم 5 فٹ ہو۔ اس گڑھا میں تانبا کی ارتھ پلیٹ سائز کی سیدھی کھڑی کر دی جائے اور 8 کنڈیوڈ پائپ کے اندر سے گزار کر مشین کی باڈی یا فریم کے ساتھ کس دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ارتھ وائر کو کنڈیوڈ پائپ میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ مٹی اور نمی کی وجہ سے تار کو زنگ نہ لگے، کیونکہ زنگ کی وجہ سے تار ٹوٹ سکتی ہے۔ پلیٹ کو گڑھے میں سیدھا کھڑا کر کے اس کے ارد گرد کوئلہ، چونا اور ریت کا آمزہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پلیٹ کے ارد گرد نمی رہے۔ ہر تہہ کے درمیان 1 یا 2 بالٹی پانی گرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر دیا جاتا ہے۔ کنڈیوڈ پائپ جس کے اندر ارتھ وائر موٹر کے فریم تک لائی جاتی ہے، اس کے اوپر ٹی بینڈ لگا دیا جاتا ہے اور ٹی کا منہ سطح زمین سے 2 انچ اوپر ہونا چاہیے۔ مہینہ یا 2 مہینے بعد اس ٹی بینڈ کے ذریعے پانی ڈالا جا سکے تاکہ ارتھ پلیٹ خشک نہ ہو۔ پائپ ارتھ پلیٹ کو مکان کی بنیاد سے کم از کم 5 فٹ کے فاصلے پر زمین میں دبانا چاہیے اور ارتھ پلیٹ کو دفن کرنے کی موزوں جگہ وہ ہے جہاں برسات کے وقت چھت کا پانی گرتا ہے، یعنی برساتی پرنالہ، تاکہ جس کبھی بارش ہو تو چھت کا تمام پانی ارتھ پلیٹ تک پہنچ جائے۔ ارتھ پلیٹ کے ارد گرد نمی رہنے کی وجہ سے ارتھ پلیٹ کا تعلق زمین کے ساتھ بہتر رہتا ہے اور ارتھ کی مزاحمت بھی نہیں بڑھتی۔ شکل میں ارتھ پلیٹ کو مکمل طور پر زمین میں دبانے کا طریقہ دکھایا گیا۔ یہ طریقہ صرف ایک ارتھ پلیٹ کو دبانے کے لیے، اگر مشین کو ڈبل ارتھ کرنا ہو تو دوسری پلیٹ کو دبانے کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ یہ دیکھیں جو اس نے اس کی ڈائیگرام بھی دکھائی ہے اور یہ ارتھ پلیٹ کا نیچے دکھایا گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد پوائنٹ آ گیا ہے کاپر راڈ الیکٹروڈ کے ذریعے ارتھ کرنا۔ کہہ رہا کئی ممالک میں تانبا کی سلاخ کے ذریعے ارتھنگ کرنے کا رواج عام ہے۔ جہاں کہیں پانی کی سطح زیادہ گہری نہیں ہوتی یا کم گہرائی میں گیلی مٹی مل جائے، وہاں 12 فٹ کی لمبائی والے تانبے کے راڈ بطور ارتھ الیکٹروڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے استعمال کیے جانے والے کاپر راڈ کا قطر 12.5 ملی میٹر 12/1 انچ سے لے کر 25 ملی میٹر 1 انچ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تنصیب میں آسانی پیدا کرنے کے لیے راڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر حصہ کی لمبائی 5.3 میٹر 4 فٹ ہوتی ہے اور اس حصوں کو آپس میں پیچوں کی مدد سے کس دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے راڈ کا اوپر والا حصہ اور آخری نوکدار حصہ اسٹیل کا ہوتا ہے اور باقی راڈ تانبا کا ہوتا ہے۔ اس راڈ کو ہتھوڑے کی مدد سے زمین میں گاڑا جاتا ہے اور اس طرح گڑھے کی کھدائی وغیرہ کے اخراجات کی بچت ہو جاتی ہے۔ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، نیز وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ اس راڈ کو یا تو ایسی جگہ گاڑا جاتا ہے جہاں عام گزرگاہ نہ ہو یا تاکہ ارتھ لیڈ کے ٹوٹنے کا خطرہ نہ رہے، اور پھر راڈ کا بالائی سرا ایک پختہ گڑھے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس نے اس کی ڈائیگرام بھی دکھائی ہے۔ کنکریٹ کا ڈھکنا، ارتھ لیڈ، کاپر راڈ، یہ دیکھیں کاپر راڈ دکھائے ہوئے ہیں، یہ زمین کے اندر اس نے ارتھنگ کی ہوئی ہے کاپر راڈ کو، یہ دیکھیں یہ اس نے اس کی پوری ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اللہ حافظ.